बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, मुआशरती उलूम दर्जा हफ्तम के सबक में आप सबको खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा सबक नंबर 8 ज़राए नक़्ल व हमल ट्रांसपोर्टेशन है। आपका ये सबक सफ़ा नंबर 64 से शुरू है। इस सबक को पढ़ने के बाद अज़ीज़ तलबा, आप ज़राए नक़्ल व हमल की तारीफ़ बयान कर सकेंगे और उसकी सियासी, मुआशी और समाजी अहमियत को बयान कर सकेंगे। फिर मुख्तलिफ़ ज़राए नक़्ल व हमल से मुतालिक मालूमात मुख्तसरन हासिल करेंगे। पाकिस्तान के फिर ज़राए नक़्ल व हमल से मुतालिक भी हम इस सबक में पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, किताब के सफ़ा नंबर 64 पर नज़र रखें। सफ़े पर पहली जो हेडिंग है तारुफ़ है, यानी ज़राए नक़्ल व हमल की तारीफ़ दी गई है। ज़राए नक़्ल व हमल से मुराद वो ज़राए हैं जो लोगों और अशिया को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में मदद देते हैं। अज़ीज़ तलबा, नोट कीजिए कि ज़राए नक़्ल व हमल में लोगों और अशिया दोनों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में मदद देते हैं। इनमें सड़कें, रेलवे लाइनें, बहरी रास्ते और हवाई जहाज़ शामिल हैं। ज़राए नक़्ल व हमल किसी भी मुल्क की तरक्की में बेहद अहम किरदार अदा करते हैं। अज़ीज़ तलबा, अब हम नक़्ल व हमल की अहमियत का मुताला करेंगे। अज़ीज़ तलबा, ज़राए नक़्ल व हमल की अहमियत को हम 3 हिस्सों में मुनक़सिम करके देखते हैं। नंबर 1, मुआशी अहमियत। ज़राए नक़्ल व हमल मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी तिजारत को फ़रोग़ देते हैं, तरक्की देने में मदद फ़राहम करते हैं, क्योंकि इसी के ज़रिए से हम ख़ाम माल फैक्ट्रियों, कारखानों तक पहुँचाते हैं और तैयार शुदा जो माल है वो हम फैक्ट्रियों, कारखानों, सनतों से मंडी और मार्केट्स तक हम ज़राए नक़्ल व हमल की मदद से ही पहुँचाते हैं। और फिर सार्फिन, अशिया को इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वो ज़राए नक़्ल व हमल ही की मदद से मार्केट्स और बाज़ारों तक पहुँचते हैं और ख़रीदारी करते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़राए नक़्ल व हमल किस कदर अहमियत का हामिल है। मुल्की वसाइल जो दूर दराज इलाक़ों में मौजूद होते हैं उनको ज़राए नक़्ल व हमल के ज़रिए आसानी से मुंतकिल किया जा सकता है। अज़ीज़ तलबा, इसको यूँ समझिए कि कारखानों के करीब ख़ाम माल मौजूद नहीं होता है। मसलन लोहे के कारखाना है तो ज़रूरी नहीं है कि लोहे के कान के करीब ही कारखाना मौजूद हो। यकीनन जिन मकामात से लोहा निकाला जाता है वहाँ से ज़राए नक़्ल व हमल की मदद से ही हम लोहे को लोहे के कारखाने तक पहुँचाएंगे। फिर हम लोहे से मुफीद कारामद अशिया तैयार कर सकेंगे। अब इस सूरत में ज़राए नक़्ल व हमल कारखाने और जहाँ से लोहा निकाल रहे हैं, कारकुनी कर रहे हैं, उन दोनों को आपस में जोड़ने का काम सरअंजाम देता है। इसकी मदद से मज़दूर और मेहनतकश अफराद एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिल हो सकते हैं और रोज़ी रोज़गार के लिए बहुत आसानी पैदा हो जाती है। अगर सनतों में तैयार करदा अशिया आसानी से मुल्क के तमाम हिस्सों तक पहुंचा दी जाए तो अशिया की कीमतों में फ़र्क पैदा नहीं होता, यानी अशिया की कीमतों को बरकरार रखने में भी ज़राए नक़्ल व हमल अहम किरदार अदा करता है। अगर ज़रई इलाके में मसनूई खाद, बीज और जरासीम कुछ अद्वियात बर वक्त पहुँच जाएँ तो ज़रई पैदावार में इजाफ़ा होता है।
اور اس مقصد کے لیے کہ بروقت مصنوعی کھاد، بیج اور جراثیم کش ادویات زرعی علاقے میں کھیتوں کے قریب پہنچایا جا سکے، تو اس مقصد کے لیے بھی ہم ذرائع نقل و حمل کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی قدرتی مثلاً زلزلے، آتش فشاں، سیلاب وغیرہ میں متاثرین کو بروقت طبی امداد پہنچائی جا سکتی ہے اور مالی و جانی نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یوں ذرائع نقل و حمل معاشی طور پر بہت ہی اہمیت کا عامل ہے۔ سماجی اہمیت کا ذکر کریں تو لوگ آسانی سے دوسرے علاقوں میں جا سکتے ہیں، آپس میں میل ملاپ کا سلسلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور یوں یکجہتی کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ طالب علموں کو سفر کرنے میں آسانی ہو تو تعلیم کو فروغ ملتا ہے۔ ذرائع نقل و حمل کے ذریعے ملک کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو زندگی کی بنیادی ضروریات اور سہولتیں مہیا کی جا سکتی ہیں، ان تک زندگی کی سہولتیں پہنچائی جا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے سیاسی اہمیت کا تذکرہ کریں ذرائع نقل و حمل سے متعلق، اگر ذرائع نقل و حمل ترقی یافتہ ہوں تو لوگوں تک حالات و واقعات ٹھیک طور پر پہنچتے ہیں اور تیزی سے پہنچتے ہیں، اور لوگوں میں سیاسی بیداری پیدا ہوتی ہے، اور یہی سیاسی بیداری بہترین اور مضبوط حکومت کی تشکیل میں مددگار ہے۔ ذرائع نقل و حمل کے ذریعے ملک میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ذرائع نقل و حمل بہتر ہوں تو ملک کی سرحدوں پر موجود افواج کو اشیاء اور سہولیات بآسانی فراہم کی جا سکتی ہیں، یوں دفاعی نظام کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع نقل و حمل کی مدد سے ہم دفاع کو بھی مضبوط بنا سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، اب ہم ذرائع نقل و حمل اور ان کی مختصراً خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سڑکیں ساری دنیا میں نقل و حمل کا مقبول ترین اور آسان ترین ذریعہ ہیں۔ سڑکوں پر بسوں، گاڑیوں، ٹرکوں، موٹر سائیکلوں، ٹریکٹروں وغیرہ کے ذریعے لوگ اور اشیاء ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں۔ سڑکوں کی خصوصیات اور فوائد کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ سڑکوں کے ذریعے سفر کرنا ریلوے اور ہوائی جہازوں کی نسبت سستا ہوتا ہے، یعنی کم خرچ میں ہم سفر کر سکتے ہیں۔ سڑکیں بنانے اور ان کی دیکھ بھال پر بھی خرچ کم آتا ہے۔ سڑکوں کی موجودگی کی وجہ سے سیر و سیاحت کو ترقی ملتی ہے۔ سڑکیں ان پہاڑی اور صحرائی علاقوں میں نقل و حمل میں بے حد مفید ثابت ہوتی ہیں، فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، جہاں ریلوے لائنیں بچھانا ناممکن ہوتا ہے۔ اسی طرح ذرائع نقل و حمل میں ریلوے لائنیں بھی ہیں۔ ریلوے کے ذریعے مسافروں کی ایک بہت بڑی تعداد اور بھاری مقدار میں مال و اسباب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ چھوٹی ٹرینوں کے ذریعے ٹینک، پیٹرول اور دیگر چیزوں کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ نقل و حمل کا ذریعہ دور دراز علاقوں میں اشیاء منتقل کرنے میں سستا اور بہتر ثابت ہوتا ہے۔ ہوائی جہاز نقل و حمل کا تیز ترین ذریعہ ہے۔ اس کی مدد سے دور دراز علاقوں میں آباد لوگ کم وقت میں بڑے بڑے فاصلے طے کر سکتے ہیں۔ یہ ان اشیاء کی منتقلی کے لیے بے حد اہم ہے جن کی قیمت زیادہ، وزن کم اور جلد منتقل کرنے کی ضرورت ہو، یعنی مال کو اگر منڈیوں اور بازاروں تک جلد سے جلد پہنچانے کی ضرورت ہو تو ہم ہوائی جہاز کا استعمال کرتے ہیں۔
یہ ذریعہ ان علاقوں میں خاص اہمیت رکھتا ہے جہاں سڑکیں اور ریلوے لائنیں بچھانا ممکن نہ ہو اور فضائی ذرائع آمد و رفت کی ضرورت ہو۔ اس صورت میں ہم ہوائی جہاز کا استعمال کرتے ہیں۔ فضائی ذرائع آمد و رفت میں ہوائی جہاز کی مدد سے دنیا سکڑ کے رہ گئی ہے۔ ایک عالمگیر بستی میں دنیا تبدیل ہو گئی ہے کہ اب تیز رفتار ترین ہم سفر کر سکتے ہیں۔ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہم ہوائی جہاز کی مدد سے بہت آسانی کے ساتھ اشیاء بھی منتقل کر سکتے ہیں، چیزیں بھی منتقل کر سکتے ہیں اور خود بھی سفر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عزیز طلبہ، سبق نمبر 8 ذرائع نقل و حمل سے پہلا حصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اس سبق سے ہم پاکستان کے ذرائع نقل و حمل سے متعلق اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سبق سے، آج کے پڑھائے گئے سبق سے اہم نکات کو، اہم پوائنٹس کو نوٹ کر کے لازمی زبانی یاد کریں۔ خاص طور پر ذرائع نقل و حمل کی تعریف یاد کریں اور ذرائع نقل و حمل کی اہمیت کو ذہن نشین کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔